یعنی گولڈن ڈیوریشن آف چین. یہ حدیث مولانا رضا کی کافی مشہور ہمیں نظر آتی ہے، جس میں ایک اہل سنت کے امام بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ مولا سے بہت متاثر ہیں اور خود بڑی عقیدت کو پیش کرتے ہیں مولا سے کہ آج مولا ان کی سرزمین پہ آئے. وہ کیا منظر تھا کہ آنکھیں خیرہ تھی، دشمنوں کی بھی اپنوں کی بھی، اور جبکہ دشمنوں نے ہی بلایا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، لیکن مولا وہاں پر کیا کرامات کر کے آئے. آقا میں چاہوں گی کہ آپ اپنے الفاظوں میں سے بیان کریں. بالکل. یہ حدیث اس کا نام ہے سلسلۃ الذہب. ذہب عربی میں قرآن کو گولڈ کو بولتے، سونے کو. یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں کوئی خاکی انسان کا نریشن نہیں ہے، کوئی ارشاد نہیں ہے، بلکہ پورے معصومین کا سلسلہ ہے. یہ حدیث امام رضا غریب کی ہے. امام کیسا ہے؟ قال امام علی رضا، وہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا، اس کے بعد میرے بابا ان کے بابا نے کہا، ان کے بابا نے کہا، چلتے چلتے مولا علی تک آئے. کہا مولا علی نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول نے جبرائیل سے سنا کہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل اسم، کہ جو لا الہ الا اللہ ایک فورٹ ہے، ایک قلعہ ہے، اس میں جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے پناہ ہے، اس کے لیے جہنم نہیں ہے، اس کی نجات ہے. کئی معنی اس میں لیے گئے. یہ حدیث اس وقت کہی گئی جب میرا مولا نیشا پور پہنچا تھا. خراسان مشہد مقدس سے اگر آپ نیشا پور جائیں تو نیشا پور میں کئی چیزیں ہیں. بی بی شدیدہ کا مزار بھی وہیں پر ہے، مولا کی خدمگاہ بھی وہیں پر ہے، جہاں آج بھی وہاں سے پانی نکل رہا، بڑا شفا کا پانی ہے. نیشا پور جب مولا کی سواری مدینہ منورہ سے آ رہی تھی ٹورڈز خراسان جا رہے تھے تو راستے میں نیشا پور شہر ملا، اور نیشا پور والوں کو جب پتا چلا کہ فرزند رسول آ رہے، امام رضا غریب آ رہے، اور ان لوگوں نے کبھی اللہ کے رسول کے کسی فرزند کی زیارت نہیں کی تھی، تو 70,000 عربی میں 70 کا لفظ جب بھی استعمال کیا اس کے بعد پھر انلیمیٹڈ ہو جاتا. 70,000 لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور جو جیسی مولا کی سواری پہنچی وہ سارے مجمع نے پکار کے کہا کہ مولا ایک دفعہ زیارت کرو، اللہ ہم کو بھی غریب امام زیارت کرائے انشاءاللہ. مولا نے محمل کے پردے کو ہٹایا. جیسی پردے کو ہٹایا میرے مولا کی زیارت جیسی کی، ایک ہنگامہ مچ گیا اس کے فرزند رسول امام علی اور بی بی فاطمہ کے بیٹے کہ پہلی دفعہ اس حسن کو دیکھا، اس جمال کو دیکھا، اس خوبصورتی کو دیکھا، اور کہ جب جیسی دیکھا انہوں نے کہا اپنے جد کی ایک حدیث سنو. تو اس وقت امام نے یہ کہا، میرے بابا نے مجھ سے کہا، ان کے بابا نے ان سے کہا. اس کو بولتے ہیں سلسلۃ الذہب. یہ اللہ تک گئی، بیچ میں جبرائیل ہے، جبرائیل سے اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل سے وہاں سے ہوتے ہوئے امام رضا کہ لا الہ، بڑی سمپل حدیث کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، ایک فورٹ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا اس کو نجات ہے. اس کے بعد کہا وہ شرطہا و شروطہا، لیکن صرف لا الہ الا اللہ بولنے سے نہیں ہوگا، اس کے ساتھ شرائط ہیں، اس کے ساتھ کنڈیشنز ہیں، اور ون آف دی کنڈیشن از می، میں وہ ایک کنڈیشن ہوں اس وقت. جو مطلب ولایت امیر المومنین کو مانو گے، 12 اماموں کو مانو گے، شہزادی کو مانو گے، تو یہ کنڈیشن پورا ہوتا کہ لا الہ الا اللہ سے نجات ہوتی. تو یہ حدیث کے لیے، اور یہ میں نے بہت بانٹی ہے لندن امریکہ میں یہ حدیث. اگر سننے والوں کو بول رہا کہ اگر آپ کو چاہیے یہ حدیث تو جسٹ اور مجھے واٹس ایپ کرے، میں آپ کو حدیث بھیج دوں گا. یہ حدیث کے لیے یہاں تک ہے. اب ابھی ریسنٹلی بیوی کی شہادت میں یو کے میں تھا، وہاں پہ یہ کسی کا اگر دماغ صحیح نہیں ہے، کوئی دیوانہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، یا کوئی سلو بچے جیسے سلو گروتھ ہوتی جن کی مطلب بیمار رہتے، ان کے لیے یہ حدیث کہے کہ یا زعفران سے لکھواؤ یا خاک شفا سے، کپڑے پہ لکھا کے پانی میں ڈالو اور وہ پانی پلاؤ، انشاءاللہ مکمل شفا ہوتی، مکمل شفا. بہت رزق کے لیے بہت اچھی ہے، شادی کے لیے بہت اچھی ہے، 1000 چیزیں اس کے لیے سلسلہ بہت اچھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.